غیبی مدد کے لیے زبردست عمل۔ کوئی پریشانی مشکل ہو، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 21 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے حلال طریقے سے مانگنے سے بچنے کے لیے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے دنیا طلب کی، تو وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جس شخص نے حلال طریقے سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، باہم فخر کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے دنیا طلب کی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام تاریخ ابن ناخور کے فرزند ہیں۔ آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابو السیفیان ہے۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح علیہ السلام سے 1709 سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2003 سال بیشتر شہر بابل سے قریب ایک قصبہ کوفی میں ہوئی۔ تفسیر عزیزی خزائن العرفان میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی پیدائش امواس کے علاقہ مقام سیوس میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہونہار تھے، اپنی قوم سے توحید الہی پر مناظرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے ان بتوں کو بھی توڑ دیا۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا مگر رب نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ تب آپ بحکم الہی اپنا وطن ترک کر کے وہاں سے شام اور فلسطین ہجرت کر گئے اور فلسطین ہی کو اپنا قیام بنایا۔ آپ نے جانی اور مالی بہت سی قربانیاں کی۔ 4 ہی چیزوں سے امتحان ہو سکتا ہے، جان، مال، فرزند اور اپنا وطن۔ آپ نے جان کو آگ میں ڈالا، مال اور وطن کو خیر آباد کہا، پیارے بچے اور بیوی کو ایک دفعہ جنگل میں چھوڑا اور ایک بار اپنے صاحبزادے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 80 برس کی عمر میں ختنہ کا حکم ملا، آپ نے اسی وقت گھر سے تیشہ لے کر خود اپنا ختنہ کر لیا۔ وہی آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اس کام میں جلدی کی یا عرض کیا مولا تیری اطاعت میں شتابی منظور تھی۔ آپ ہی اپنے مابعد سارے پیغمبروں کے والد ہیں، ہر آسمانی دین والے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں، آپ ہی کی یاد قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ بنایا اس کی طرف قیام اور سجدہ ہونے لگے، یعنی مقام ابراہیم۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فاخر عطا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ آپ کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی اور غلہ کہیں میسر نہ تھا۔ آپ نے بوریوں میں ریت بھروا کر منگوا لیا۔ جب کھولا گیا تو شربتی گیہوں تھے، جب اسے بویا گیا تو اس کے درخت جڑ سے اوپر تک بالیاں لگی۔ ایک دفعہ کفار نے آپ پر 2 شیر چھوڑے، شیروں نے آپ کو سجدہ کیا اور قدم چاٹنے لگے۔ امام احمد نے اپنے مسند میں اور حاکم اور بہقی وغیرہ محدثین نے نقل کیا کہ مسلمانوں کے مردہ بچوں کی آپ اور سارا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ ایک کافر نے ایک بزرگ سے کہا کہ اگر تم میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سوال نمبر 1، جب ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو تم لوگ انسان کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہو؟ سوال نمبر 2، جب شیطان آگ کا بنا ہوا ہے تو پھر اس پر آگ کیسے اثر کرے گی؟ سوال نمبر 3، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو تم اسے کیوں مانتے ہو؟ بزرگ نے اس کے جواب میں پاس پڑا مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کو مارا۔ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے قاضی کی عدالت میں بزرگ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے بزرگ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کافر کے سوالوں کے جواب میں اسے مٹی کا ڈھیلا کیوں مارا؟ بزرگ نے کہا یہ اس کے 3 سوالوں کے جواب ہے۔ قاضی نے کہا وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا
اس کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ ڈھیلا اللہ کی مرضی سے اسے مارا تو یہ اس کا ذمہ دار مجھے کیوں ٹھہراتا ہے۔ اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے انسان تو مٹی کا بنا ہے، پھر اس پر مٹی کے ڈھیلے نے کیسے اثر کیا۔ اس کے تیسرے اور آخری سوال کا جواب یہ ہے اسے درد نظر نہیں آتا تو محسوس کیوں ہوتا ہے۔ اپنے سوالوں کے جواب سن کر کافر مسلمان ہو گیا۔ تھکی زندگی سے فرش تمام دن کام کاج کی وجہ سے اگر تھکاوٹ ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 33 بار سورۃ کوثر کا ورد کریں اور اپنے جسم پر پھونک ماریں، انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور صبح اٹھتے وقت بھی تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی، بالکل فرش اٹھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر سورۃ انعام کے شروع سے 3 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ چند دن بعد آپ کی زندگی خوشحال ہونے والی ہے۔ زندگی کو دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہیں یا ایسا مسئلہ جو حل ہوتا نظر نہ آ رہا ہو تو ہر نماز کے بعد اولیاء کرام کے مجرب اور آزمودہ یہ عمل کریں، چند دن بعد زندگی میں خوشیاں راحتیں محسوس کریں گے۔ هو الحی القیوم 11 بار بعد نماز فجر، هو العلی العظیم 11 بار بعد نماز ظہر، هو الرحمن الرحیم 11 بار بعد نماز عصر، هو الغفور الرحیم 11 بار بعد نماز مغرب، هو اللطیف الخبیر 11 بار بعد نماز عشاء۔ کوئی پریشانی مشکل ہو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 21 مرتبہ یہ سورت پڑھیں، سورت قریش۔ 3 دن یہ عمل مسلسل کریں، پھر اس عمل کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک دن میں کئی مرتبہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ کوئی روٹ گیا ہو، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ہوں، رزق کا مسئلہ، من چاہی نوکری ہو، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ، قرض ادا کرنا ہو، چلتی گاڑی خراب ہو گئی ہو، غیبی مدد کے لیے زبردست عمل ہے۔ بے فکر ہو کر سو جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا رحمان بحق کی مجمع البحرین، رات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز برائے دفع مصیبت پڑھیں، پھر اول و آخر 21 بار درود شریف اور 21 بار یا رحمان و بحق کی مجمع البحرین پڑھیں اور مراد دل میں رکھ کر سو جائیں، انشاءاللہ مشکل حل اور مصیبت دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔